ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرشمہ ساز شخصیت ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو میں نے قائد اعظم کے مزار کے پیچھے جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا دفتر ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور بلڈنگ ہے، اور وہ ویران سی بلڈنگ ہے۔ پہلے یہاں ایک دفتر ہوا کرتا تھا۔ اس دفتر میں 1970 میں نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا تھا۔ اس وقت پیپلز پارٹی کراچی کے صدر عبدالحفیظ پیرزادہ تھے اور جنرل سیکریٹری معراج محمد خان تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کی حکومت بن گئی۔ پہلے یہ 70 کے الیکشن ہوئے، 70 کے الیکشن کے بعد 71 کا بحران اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کی منتقلی یحییٰ خان سے ذوالفقار علی بھٹو کو، تو عبدالحفیظ پیرزادہ اور معراج محمد خان دونوں وہ مرکزی وزیر بن کر اسلام آباد چلے گئے، اور اس وقت یہ وفاقی وزیر نہیں کہلاتے تھے، اور پاکستان کو وفاق مانا بھی نہیں گیا تھا اور کہا بھی نہیں جاتا تھا جب تک کہ 73 کا آئین نہیں آیا تھا۔ اس وقت پاکستان کے جو وفاق کے وزراء ہیں یہ مرکزی وزراء کہلاتے تھے۔ تو عبدالحفیظ پیرزادہ اور معراج محمد خان یہ چلے گئے اسلام آباد، اور ان کی جگہ پر عبدالستار گبول اور اظہر عباس جو ہے یہ صدر اور سیکریٹری بنے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اظہر عباس بھی سیکریٹری جنرل کے عہدے سے ہٹ گئے، اور ان کی جگہ پر عبدالسلام اختر جو ہے وہ جنرل سیکریٹری بنے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے۔ ہمیں ان سے ہمیشہ تعلق رہا ہے، کیونکہ ہمارا اور ان کا ایک دوستی بھی تھی، اور ابتدائی طور پر جو ہمارا صحافت کا شوق تھا کہ ہم نے صحافت میں جانا ہے، تو سیاسی لوگوں سے تعلق داری کے لیے ہمیں ان سے رابطہ بھی رکھنا پڑتا تھا۔ تو عبدالحفیظ پیرزادہ کے وہاں جانے کے بعد، مرکز میں جانے کے بعد، اور وہ تھے وزیر تعلیم بنائے گئے تھے، وزیر اطلاعات بنائے گئے تھے، اور پھر جب محمود علی قصوری نے استعفیٰ دے دیا تھا کابینہ سے، یہ خورشید محمود قصوری کے والد تھے، جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا تو ان کی جگہ پر عبدالحفیظ پیرزادہ کو وزارت قانون بھی مل گئی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ آئین سازی کے عمل میں حفیظ پیرزادہ وہاں تھے، اور انہی دنوں میں معراج محمد خان وزیر مملکت بنائے گئے، وزیر مملکت برائے عوامی امور، تو وہ بھی کچھ مہینے کے لیے وزیر بنائے گئے، لیکن بعد میں وہ کابینہ سے استعفیٰ دے کر واپس چلے آئے تھے۔ ہماری تمام دوستوں سے ملاقاتیں رہتی تھیں، اور یہ ہمارے سینئر ہوا کرتے تھے، ہم ان کا احترام کرتے تھے، اور انہی دوران میں جب بھی ذوالفقار علی بھٹو کراچی میں آتے تو اسی دفتر میں آتے تھے، اور ان سے ہماری ملاقات ہوتی تھی، اور وہ ہمیں اس وقت تک ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے، لیکن ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو کو تو ایک زمانہ جانتا تھا، ایک عہد جانتا تھا، اور ابھی ہم نوجوان ہی ہوا کرتے تھے، تو ہمارے لیے یہی بہت تھا کہ ہم نے ان کو دیکھ لیا، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، ہم نے ان سے ہاتھ ملا لیا، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو سے ہاتھ ملایا ہے۔ جب پہلی دفعہ انہیں سننے اور دیکھنے کا موقع ملا، اور قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، تو اس وقت ایک تو یہ جلسہ ہوا تھا نشتر پارک میں، جس میں جناب ذوالفقار علی بھٹو نے زور سے آوازیں لگا کر کہا تھا، او مئی، او اندرا گاندھی، میں چاہتا ہوں کہ ہم بیٹھ کر مذاکرات کریں اور ہم مذاکرات میں معاملات طے کریں۔ تو جلسہ عام میں انہوں نے ایک مذاکرات کی پیشکش کی تھی، چونکہ پاکستان کے 90,000 قیدی، 95,000 قیدی وہ انڈیا کی جیلوں میں تھے، اور پاکستان کا جو 5,000 مربع میل کا رقبہ تھا ضلع تھرپارکر کا، وہ انڈیا کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ نگر پارکر انڈیا کے قبضے میں، چھاچرو انڈیا کے قبضے میں، اسلام کوٹ انڈیا کے قبضے میں، ڈیپلو کا علاقہ وہ سب انڈیا کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ تو یہ جو ضلع تھرپارکر ہے اور مٹھی سے آگے کا علاقہ وہ انڈیا کے قبضے میں چلا گیا تھا، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ایک بہت بڑی عجیب و غریب اور ناقابل برداشت صورتحال تھی کہ پاکستان کا ایک بڑا رقبہ جو ہے وہ انڈیا کے قبضے میں چلا گیا تھا، اور وہ اسے ہر حالت میں واگزار کرانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ہی انہیں مذاکرات کی پیشکش ہوئی، اور ایک پورا عمل تھا جس میں وہ زمین بھی خالی کی گئی انڈیا نے، اور قیدیوں کو بھی رہا کیا تھا۔ لیکن جو ہم نے اور زیادہ قریب سے دیکھا انہیں اور سنا انہیں، وہ تھا اپنا نیشنل اسٹیڈیم کے پاس اس وقت بھی ایک جگہ ہے سندھ اسپورٹس کمپلیکس، یہ آغا خان ہاسپٹل کے
بالکل بیک میں ہے، اور سندھ اسپورٹس کلب میں اس وقت غالباً وہاں پر رینجرز کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے، اور یہاں پر جو تھا وہ ایک بہت بڑا ہال بنا ہوا تھا، اس ہال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کنونشن ہوا تھا۔ اچھا، اس کنونشن میں داخلہ پاس کے ذریعے تھا، اور ایک پارٹی کے کارکن ہوتے تھے ناظم آباد کے رحمت اللہ صدیقی، وہ جو ہے لوگوں کے کارڈ چیک کر رہے تھے، اور وہ ہمیں جانتے بھی تھے، اور ہم نے ان سے رعایت لی کہ انہوں نے ہمیں اندر جانے دیا، اور ہماری کچھ منت سماجت سے ہمیں انہیں اندر جانے دیا، اور ہم جا کر کسی سیٹ پر بیٹھ کر پیچھے کی طرف جا کر ہم بیٹھ گئے۔ ایک دو سیٹیں چھوڑ کر ہم بیٹھے تھے، بالکل سامنے نہیں بیٹھے تھے۔ تو واقی ٹاکی جو تھی اس پر سے آوازیں آ رہی تھی، اور ہم سن رہے تھے کہ اس وقت صدر کیپٹن سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے غالباً نہیں صدر مملکت تھے، انہوں نے وزیر اعظم کا منصب نہیں سنبھالا تھا، اور اس لیے جو ہے وہ اس کا باقاعدہ اعلان ہو رہا تھا ان کی آمد کا، جو اس پر ہو رہا تھا ٹرانسمیٹر پر۔ یہ جو موبائل اس وقت کے یہ فون نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ ایک ٹرانسمیٹر ہوتا تھا جس کے اوپر آواز آتی تھی، اور وہاں سے جو پولیس موبائل میں ہوتے تھے اور بہت سے سیکورٹی اداروں کے پاس بھی ہوتے تھے، اس طرح کی واقی ٹاکی پر بات ہو رہی تھی، اور وہاں سے موومنٹ بتائی جا رہی تھی۔ جب وزیر اعظم یا ذوالفقار علی بھٹو وہاں پہنچے تو پھر اعلان کیا گیا کہ وہ پہنچ چکے ہیں۔ تو ان کے پہنچنے سے پہلے ابھی وہ جب کارساز سے مڑ رہے تھے اسٹیڈیم کی طرف، تو حفیظ پیرزادہ جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اسٹیج پر چلے گئے، اور زور سے نعرے لگوانے انہوں نے شروع کر دیے، جی اے بھٹو، جی اے بھٹو، جی اے بھٹو، اور مجمع بھی ساتھ میں، اور حفیظ پیرزادہ کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا، اور زور زور سے نعرے لگا رہے تھے۔ تو ایسے میں ادھر واقی ٹاکی سے آواز آ رہی تھی کہ بھٹو صاحب پہنچ رہے ہیں، اور وہ جو ہے اس کی چرنگی جو تھی یہاں پر اسٹیڈیم، نیشنل اسٹیڈیم کی، اس وقت یہ فلائی اوور نہیں بنے تھے، یہاں چرنگی ہوا کرتی تھی، اس چرنگی سے جب پہنچے ہیں تو ان کا شور بھی بڑھ گیا، اور حفیظ پیرزادہ کا نعرے لگانے کے جو وہ تھا رفتار بھی بڑھ گئی، اور ان کا چہرہ سرخ ہوتا، ویسے وہ سرخ و سفید آدمی تھی، اور ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، تو وہ نعرے لگاتے ہوئے پورے کراؤڈ کو گرمایا ہوا تھا۔ ایسے میں دیکھا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو ہال میں داخل ہوئے، اور ہال میں داخل ہوتے ہی وہ پیرزادہ ایک طرف ہو گئے، اور بھٹو صاحب جو ہے وہ سیڑھیوں کے ذریعے اسٹیج پر چڑھ گئے، اور اسٹیج پر جاتے ہی انہوں نے مائک پر چلے گئے، اور مائک پر کھڑے ہو کر انہوں نے ایسے جس طرح سے وہ ان کا تقریر کا انداز تھا، دوستو، ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں، جیالو، میرے بھائیوں، اور آپ کو خوشخبری ہو، میں آپ کو ایک اطلاع دے رہا ہوں کہ میرا یعنی ذوالفقار علی بھٹو کا ایک جانشین پیدا ہو گیا ہے، ایک جانشین پیدا ہو گیا ہے۔ وہ جو ہے نجومیوں سے جا کر اس کی بیوی پوچھتی پھر رہی ہے کہ میرا میاں وزیر اعظم کب بنے گا، تو میرا میاں کب وزیر اعظم بنے گا۔ تو اس بات پر پھر آواز شروع ہو گئی، اور وہاں پر آوازیں لگنا شروع ہو گئیں، اور یہ کہنا شروع کر دیا، جی کون ہے، نام بتائیں، نام بتائیں، نام بتائیں، بڑا شور ہوا، نام بتائیں۔ تو بھٹو صاحب نے کوئی نام نہیں بتایا، اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جائیں، سب خاموش ہو جائیں۔ تو ورکر خاموش ہو گئے، بلکہ انہوں نے چیخ کر کہا خاموش، زور سے کہا خاموش، تو لوگ خاموش ہو گئے، اور بھٹو صاحب واپس آ کر اپنی اسٹیج پر بیٹھ گئے، اور باقی تقریریں جو ہیں بعد میں شروع ہوئی ہیں۔ لیکن یہ آتے ہی جو انہوں نے ایسا کیا تو اس پر سب لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی، سب لوگ پریشان تھے۔ پھر میرے خیال میں اکثر لوگ تو بھول ہی گئے کہ باقی لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے، تو سب کو حیرت تھی۔ میں شاید اندازے کی غلطی کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم بن چکے تھے، اور یہ 1973 کے آخری دنوں کی بات تھی، اور آخری دنوں میں یہ جو ہے وہ کنونشن ہو رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کا۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ پروگرام پہلے دن کا ختم ہوا اور سب لوگ باہر نکلے، تو میں عبدالسلام اختر کے پاس گیا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے جنرل سیکریٹری سے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ کیا بات ہوئی ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کیا بات کر رہے تھے، یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ میرے جانشین پیدا ہو گئے، اور کس وزیر کی بیوی جو ہے وہ ہاتھ دکھاتی پھر رہی ہیں نجومیوں کو کہ میرا میاں کب وزیر اعظم بنے گا۔ تو انہوں نے کہا بھی مجھے بھی نہیں پتا ہے، میں بھی معلوم کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو ہم لوگ بڑے عجیب شش و پنجے تھے، لیکن میں نے عبدالسلام اختر سے چپک کر ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ تو وہ جا کر جے رحیم کی، جو اس وقت سیکرٹری جنرل تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے پورے مرکز کے،
اور وزیر پیداوار تھے۔ وہ ان کی گاڑی کی طرف بڑھے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی وہاں پہنچ جاؤ، اپنا جے رحیم صاحب کے گھر پہنچیں۔ جے رحیم صاحب کا گھر مجھے معلوم تھا، یہ گرو مندر پر تھا، لکھم ہاؤس تھا یہاں، حسین شہید سہروردی کا گھر بھی یہاں تھا، اور میر اجاز علی ٹالپور کا گھر بھی اسی علاقے میں تھا، اور کئی اور لوگوں کا گھر تھا جو بڑے لوگ تھے یہاں پر۔ اور یہاں اس طرف کو جو ہے وہ اپنا سائنٹ جی ایم صاحب کا حیدر منزل بھی وہ اسی علاقے میں تھی، اور میر علی احمد ٹالپور جو یہ پیپلز پارٹی کا جو دفتر تھا، اس کے پیچھے ان لوگوں کا گھر تھا، میر علی احمد ٹالپور، میر رسول بھائی ٹالپور کا۔ تو یہی گرو مندر کا علاقہ جو تھا، یہاں بڑے اہم لوگ جو ہے وہ یہاں رہا کرتے تھے۔ تو میرا جے رحیم کا گھر بھی وہیں تھا، لکھم ہاؤس جو ہے حسین شہید سہروردی کا گھر وہ بھی یہیں ہوا کرتا تھا۔ تو میں وہاں سے رکشہ میں بیٹھا اور فوراً میں پہنچا میرا اپنا جے رحیم صاحب کے گھر میں۔ تو میرے پہنچتے ہی تقریباً لگ بھگ ایک ہی ٹائم پر ہم پہنچے۔ ادھر ان کی گاڑی تھی، جے رحیم کی گاڑی، وہ گاڑی سے اتر رہے تھے، اسلام اختر صاحب بھی اتر رہے تھے، میں بھی رکشے سے تیزی سے اتر کر ان کے پاس پہنچ گیا، اور میں ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلا گیا، اور وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ داخل ہو گیا۔ تو عبدالسلام اختر نے پوچھا جے رحیم صاحب سے، رحیم صاحب یہ بھٹو صاحب کس کی بات کر رہے تھے؟ کس کی بیوی نجومیوں کو ہاتھ دکھاتی پھر رہی ہے؟ تو اس پر جب یہ بات کر رہے تھے تو دروازے سے عبدالستار گبول داخل ہو رہے تھے۔ یہ نبیل گبول کے چچا تھے، اور اس وقت جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے وہ سندھ کے وزیر محنت رہے تھے، اور مرکز میں بعد میں وزیر محنت بنائے گئے تھے، وزیر محنت اور افرادی قوت کے وزیر بھی بنائے گئے تھے، لیکن اس وقت وہ قومی اسمبلی کے ممبر کے طور پر ہی کام کر رہے تھے۔ تو ان کی طرف اشارہ کر کے جے رحیم نے کہا کہ یہ گبول کو پتہ ہے؟ یہ بتائیں گے ان کو پتہ ہے؟ تو گبول نے خالص لیاری کے انداز میں کہا، ارے صاحب پیرزادہ کا بات کر رہا تھا یار۔ تو پیرزادہ کی بات کر رہے تھے، یعنی کہ عبدالحفیظ پیرزادہ کی بیگم نجومیوں کو ہاتھ دکھاتی پھر رہی تھیں کہ میرا میاں کب وزیر اعظم بنے گا۔ اور یہ بڑی حیرت انگیز انکشاف تھا ہمارے لیے بھی کہ کیا ایسی بات ہو سکتی ہے؟ کیا عبدالحفیظ پیرزادہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو خدا نہ خواستہ نہ ہوں تو ان کی جگہ پر انہیں جو ہے وزیر اعظم بننے کا موقع ملے؟ تو یہ بات ان کے دل میں کیسے آئی؟ یہ کیوں انہوں نے ایسا سوچا؟ یہ بات ہمارے دل میں ہمیشہ رہی ہے۔ اور عبدالحفیظ پیرزادہ کی خواہشیں اور کیا تھیں، اس کے بارے میں بڑے انکشافات ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے گا۔